ذکرى تنفع المؤمنین کے تحت اس کی بار بار ریویژن بھی ہوتی رہنی چاہیے۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے اپنا تعلق قرآن مجید کے ساتھ جوڑنا، دوسری اللہ رب العالمین سے مانگنا یعنی کہ دعا کرنا، اور تیسرا نقطہ، تیسری بات، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا، توبہ استغفار کرنا۔ یہ تین میں نکات پر مختصر انشاءاللہ بات کروں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید لا ریب کتاب ہے، ھدی للمتقین ہے، وانزلنا الیکم نورا مبینا ہے، فیہ شفاء لما فی الصدور ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور ہے، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا تعارف بہت زیادہ کروایا ہے، کتاب مبین ہے، کتاب حکیم ہے۔ اس کا تعارف جہاں اللہ رب العالمین نے کروایا وہاں اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ رکھی ہے، اور اسی طرح فضیلت رکھنے کے ساتھ اس کی حفاظت بھی کی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یہ جو ذکر ہے ہمارا اس کے لیے آسان ہے جو اس پر غور کرتا ہے، تدبر کرتا ہے۔ گویا کہ بات یہ سمجھ آئی کہ قرآن مجید کے ساتھ مسلمان کا رشتہ بڑا گہرا ہے، اور ہم اگر اپنی بات کریں تو ہم قیام میں، تراویح میں جو تلاوت سنتے ہیں، اس کے بعد اگر تراویح آ جائے تو ہم دیکھ لیں کہ قرآن کیا کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں عمومی طور پر آخری عشرے میں قرآن مجید کی تکمیل ہونا شروع ہو جاتی ہے، قیام اللیل میں، تراویح کہہ لیں آپ۔ کسی نے اگر 20ویں کو کر دی تو اگلے 10 دن چھٹی، کسی نے 21ویں، 22ویں، 23ویں کو کر دی تو پھر باقی دن چھٹی، کسی مجموعی طور پر، عام طور پر 27 کو تکمیل ہوئی تو بعد میں بھی وہی رمضان ہے، بعد میں بھی وہی راتیں ہیں، بعد میں بھی قیام ہے، بعد میں بھی وہی قرآن ہے، بعد میں بھی وہی عبادت ہے، وہی رب ہے، وہی مسلمان ہے۔ لیکن ہم اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ یہ لمحہ فکریہ ہمارے لیے ہے۔ اور رمضان ختم ہونے کے بعد پھر ہم قرآن کے ساتھ کیا کرتے ہیں وہ ہمیں سب کو ہی معلوم ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ ہمارا شغف، ہمارا تعلق اس طرح کا ہونا چاہیے کہ ہمارے شب و روز مکمل قرآن ہونے چاہیے، جس طرح اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق، آپ کی عادات، وہ پورے کا پورا قرآن تھا۔ اور امی جان عائشہ صدیقہ کائنات طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان خلقہ القرآن۔ آپ لوگوں سے تعامل کر رہے ہیں، آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ اہل و عیال میں، گھر والوں میں ہیں، بچوں میں ہیں، آپ سفر پر ہیں، آپ کسی بزنس میٹنگ پر ہیں، آپ کے اخلاق اور آپ کی عادات قرآن کے مطابق ہونی چاہیے۔ کتاب اللہ نے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات دیے ہیں اس کے مطابق ہونی چاہیے۔ اور یہ قرآن، اللہ کا کلام، یہ کتاب، یہ پورے سال ہی تلاوت کے لیے ہے، پوری زندگی ہی عمل کے لیے ہے۔ یہ کتاب قانون ہے۔ اللہ رب العالمین کا فیہ شفاء لما فی الصدور، اس میں شفا ہے کس کی؟ دلوں کی۔ اور دلوں کی شفا کب ہوتی ہے؟ جب اس کی تلاوت کی جائے، جب اس کو سمجھا جائے، پڑھا جائے، اس کو سیکھا جائے، اس کو سکھایا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن مجید کی تعلیم سیکھے، اس کا علم سیکھے اور اس کا سکھائے۔ تو یہ کتاب قانون ہے، زندگی کا جز اس کے مطابق بندے کو بنانا چاہیے۔ اگر اس کی زندگی کا کوئی حصہ کتاب کے خلاف ہے، قرآن مجید کے خلاف، تو اس کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں سمجھنا چاہیے، حصہ بنانا نہیں چاہیے۔ تو یہ مسلمان کا تعلق قرآن مجید سے ہونا چاہیے۔ پھر اللہ رب العالمین کا کہ یہ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتی ہے۔
یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے برہان ہے، دلیل ہے، لا ریب کتاب ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یہ سارا کچھ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سے متعلق کہا۔ اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول دیکھیں تو آپ اپنے قیام میں لمبا لمبا قیام کرتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت لمبی کیا کرتے تھے، اتنا لمبا کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز کے لیے کھڑا ہو گیا تو آپ نے 100 آیات پڑھی، میں نے کہا اب رکوع کریں گے، پھر آپ نے 200 پڑھی، میں نے کہا اب رکوع کریں گے، پھر آپ نے سورۃ بقرہ مکمل کر لی، میں نے کہا اب رکوع کریں گے، پھر آپ نے سورۃ نساء شروع کر لی۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قیام کی ایک رکعت ہے جس میں آپ نے سورۃ بقرہ اور سورۃ نساء پڑھی۔ اور پھر سیدنا حذیفہ کہتے ہیں کہ صرف تلاوت لمبی نہیں کی، رکوع اور سجود بھی اس طرح کے تھے۔ اور دوسری رکعت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ آل عمران اور سورۃ المائدہ پڑھی۔ آپ ابھی حساب لگا لیں، یہ کم و بیش 60 پارے بنتے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعت ہے۔ یہ ہے قیام، یہ ہے قرآن مجید کی تلاوت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جبرائیل امین کے ساتھ 2 مرتبہ دور کرتے ہیں۔ آپ کے آخری جو سال ہے اس میں 2 مرتبہ دور ہوا ہے، باقی رمضان آپ کا دور جبرائیل امین کے ساتھ ہوتا۔ ویسے تلاوت اس کی الگ ہے، قیام میں تلاوت الگ ہے، یہ قرآن مجید سے تعلق ہے۔ اور اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بات کریں تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وتر کی 1 رکعت میں مکمل قرآن مجید پڑھا، صحیح سند کے ساتھ، ان کا عمل ثابت ہے۔ بہقی میں روایت موجود ہے، مصنف ابن شیبہ موجود ہے۔ ہم چونکتے ہیں ذرا کہ کیسے ہو سکتا، ہماری عقل میں نہیں آتا، بالکل نہیں آتا، آنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ہمارا قرآن کے ساتھ وہ شغف نہیں ہے، ہماری زبان پر قرآن رواں نہیں ہے۔ ہم روٹین میں جب اس کی تلاوت نہیں کرتے تو جب کرنے لگتے ہیں تو ہمیں مشکل ہوتی۔ اور جس کا شب و روز ہی قرآن مجید کے ساتھ ہو، جس کی زبان پر نیند میں بھی قرآن جاری ہو، اس کے لیے مشکل نہیں۔ آپ ایک پارہ 15 منٹ 20 منٹ میں وہ شخص پڑھ لیتا ہے جس کی زبان پر رواں ہے، یعلمون تعلمون کر کے نہیں، صحیح طریقے سے عام سمجھ آنے والا۔ 20 منٹ زیادہ 25 منٹ آپ اس کا حساب لگا لیں، 7-8 گھنٹوں میں پورا قرآن مجید ہوتا۔ اسی طرح دیگر کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں جن سے یہ ثابت ہے۔ ہاں، آپ کے ذہنوں میں ایک سوال آ رہا ہے، مجھے معلوم ہے، کثیر لمبی لسٹ ہے تابعین کی جو روزانہ کی بنیاد پر پڑھتے ہیں۔ ابی بن کعب 3 دن 7 دن پڑھتے ہیں، 3 دن پڑھتے ہیں، رمضان کے آخری عشرے میں روزانہ پڑھتے ہیں۔ اور ائمہ فقہاء محدثین کی بات کی جائے تو امام شافعی 60 مرتبہ رمضان میں قرآن مجید مکمل کرتے ہیں، ابو حنیفہ کا ملتا ہے رحمہ اللہ 60 مرتبہ، اور امام مالک رحمہ اللہ درس حدیث اپنا بند کر دیتے ہیں رمضان میں قرآن مجید پڑھنے کے لیے۔ اور تابعین کی اور آگے بات کریں، 3 صدی ہجری کے لوگ تبع تابعین میں جو ہیں ان میں زہیر کا نام ملتا ہے، زہیر بن محمد، وہ 90 مرتبہ قرآن مجید مکمل کرتے ہیں۔ امام بخاری 41 مرتبہ مکمل کرتے ہیں، اور ان کا قول بھی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے بعد دعا قبول ہوتی۔ اس طرح کے بہت سارے اقوال ملتے ہیں۔ ابن عساکر رحمہ اللہ یہ 7ویں ہجری کے ہیں، 6 7ویں ہجری کے، ان سے متعلق ملتا ہے کہ یہ ڈیلی قرآن مجید مکمل کیا کرتے تھے۔ اور کئی اس طرح کی شخصیات ہیں جو دن میں الگ رات میں الگ قرآن مجید کی تلاوت مکمل کرتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی علامہ احسان اللہ ظہیر رحمہ اللہ شہید، آپ سب جانتے ہوں گے، ان کے سسر محمد گوندلوی رحمہ اللہ، محدث جن کو کہا جاتا ہے، وہ جب آخری عمر کا ان کا حصہ تھا، ڈاکٹر نے روزہ رکھنے سے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا ایک چیز کی خوشی ہے، ایک چیز کی غمی ہے۔ غمی کس چیز کی ہے، غم کس چیز پر ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا، خوشی کس چیز کی ہے کہ اب تلاوت قرآن مجید زیادہ کر سکتا ہوں۔ وہ 7 گھنٹوں میں قرآن مجید کی مکمل تلاوت کر لیتے تھے، یہ ابھی چند برس قبل کی بات ہے۔ لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب قرآن مجید زبان پر رواں ہوتا ہے، کثرت تلاوت ہوتی ہے پورا سال، اس وقت انسان اس کی تلاوت مکمل کر سکتا ہے۔ ہاں، سوال جو آپ کے ذہنوں میں ہے اس کا بھی حل کریں گے انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کی پابندی لگائی ہے، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، یہ سب جانتے ہیں۔ ہمارا زور یہی ہوتا ہے کہ یہ 3 دن کی پابندی ہے، لیکن زور ہی ہوتا ہے کبھی زندگی میں ہم نے 3 دن میں مکمل نہیں کیا ہوتا، بس بحث ہی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ اور سبب کیا محدثین نے بیان کی، میں نہیں بات کر رہا اپنی طرف سے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پابندی اس لیے لگائی تھی کہ ان کے والد نے ان کی شادی کی تھی قریشیہ ہاشمیہ حسن و جمال والی خاتون سے، اور ان کی رغبت تھی نہیں، وہ دن میں روزہ رکھتے تھے، رات کو قرآن مجید پڑھتے تھے۔ ان کے والد نے بہو سے پوچھا بھی کیا حال ہے عبداللہ کا؟ بہو پہلے خاموش رہی، پھر اس نے کہا کہ نہ میں عبداللہ کو جانتی ہوں نہ عبداللہ مجھے جانتا ہے، اس نے تو دیکھا ہی نہیں۔ پھر سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ عبداللہ کی شادی کی ہے اور اس نے ابھی تک اپنی بیوی کو نہیں دیکھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ کو بلایا اور ان کو پھر 3 دن کی پابندی لگائی کہ 3 دن سے پہلے قرآن مجید مکمل نہیں کروانا، یہ اس میں سبب وجہ۔ پھر وہ غیر رمضان ہے، عام روٹین کی بات ہے، 11 مہینے کی، رمضان سے ہٹ کر، آخری عشرے سے ہٹ کر، اعتکاف سے ہٹ کر، لیلۃ القدر کی راتوں سے ہٹ کر، ان دونوں میں تضاد نہیں۔ سیدنا عثمان کا جو عمل ہے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مکانی اور زمانی اعتبار سے اس میں اہمیت کا حامل ہے۔ اس طرح مکانی اعتبار سے کہ بیت اللہ ہے مکہ، زمانہ رمضان المبارک، اس اعتبار سے ان کے یہ شوق اور رغبت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوہرا دور جبرائیل امین کے ساتھ آخری سال کیا وہ بھی رمضان کی مناسبت، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا آخری رمضان تھا۔ ہم اس بحث میں پڑے رہتے ہیں جی 3 دن سے پہلے نہیں، زندگی میں کبھی 3 دن میں تو چلو کریں، قرآن مجید کی کثرت تو ہم کریں نا، 10 پارے روزانہ کے تو پڑھیں، اور صحابہ تو خیر پوری صورتیں پوری منزل قیام میں پڑھتے تھے، ہم تو بیٹھ کر نہیں پڑھتے، لیٹ کر نہیں پڑھتے۔ تو اس لیے ہمیں اس بحث کو نہیں کرتے رہنا۔ ہاں رمضان کے علاوہ آپ 3 دن کی قید رکھیں، رمضان میں آپ پوری رات میں پڑھیں، پورے دن میں پڑھیں، قیام میں پڑھیں، نمازوں کے بعد پڑھیں، بیٹھ کے پڑھیں، لیٹ کے پڑھیں، تلاوت ہونی چاہیے تاکہ ہمیں وہ مقصد بھی حاصل ہو جائے جو اللہ رب العالمین نے قرآن کا رمضان کے ساتھ رکھا۔ قرآن کی مناسبت رمضان سے ہے نا، رمضان میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا، رمضان میں بھی پھر آخری عشرے کی لیلۃ القدر کی رات میں۔ ہم نے اپنے تعلق کو اس سے مضبوط کرنا ہے، اور جس نے مضبوط کیا اللہ رب العالمین اس کو دنیا دیتا ہے، آخرت بھی دیتا ہے۔ دوسری بات، اللہ رب العالمین نے بندے کو اپنے سے مانگنے کا حکم دیا ہے۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ رمضان المبارک کے اللہ رب العالمین نے جہاں احکام و مسائل بیان کیے ہیں، اس کے درمیان میں یہ آیت بھی ہے۔ اللہ رب العالمین سے سوال کرو، اور اللہ کہتا ہے میرے بندے مجھ سے سوال کریں۔ یہ اللہ رب العالمین کی محبت کا اظہار بھی یہاں پر ہے، اور پھر اللہ رب العالمین اپنے قریب ہونے کا بھی بتاتا ہے، اپنے قرب کا اظہار بھی کرتا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ انسان کے جمیع معاملات اللہ رب العالمین کے علم میں، اس کی جمیع ضروریات، اس کے سارے مصائب اور مشاکل، پھر بھی اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے کہ مجھ سے مانگ، مجھ سے سوال کر، مجھ سے التجا کر، عاجزی انکساری اختیار کر، میں تجھے دوں۔ استجب لکم، میں تم سب کو جواب دوں گا، لیکن کب؟ اذا دعان، یہ ہمیں ضرور دیکھنا، اذا دعان، جب ہم اللہ کو پکاریں گے۔ اور جو نہیں پکاریں گے ان سے متعلق اللہ رب العالمین کہا کہ تم اپنے رب سے مانگ لو، اگر نہیں مانگو گے تو پھر متکبر ہو جاؤ گے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، تکبر کرنے والے، گھمنڈ کرنے والے، ضرورت ہی نہیں ہمیں، ہمارے پاس سارا کچھ، ان کا بدلہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے سیدخلون جہنم داخرین۔ یہ ان قریب کا معنی ہے سین کے ساتھ، سوفا نہیں، سیدخلون جہنم داخرین، اللہ ناراض بھی ہوگا، جہنم میں بھی داخل کرے گا۔ اور اللہ کی محبت بندوں کے ساتھ کیسی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ کو ایک تسمہ بھی چاہیے، اللہ سے مانگو، اور اللہ سے اتنا مانگو، تم تو تھک سکتے ہو، وہ دیتے ہوئے نہیں تھکتا۔ صحابہ کے اندر شوق پیدا ہوا تھا نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو پھر اللہ سے بہت زیادہ مانگیں گے۔ اللہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا مانگ سکتے ہو مانگو، اللہ رب العالمین کے خزانوں میں اتنی بھی کمی تمہیں دے کر نہیں ہوگی
جتنی سمندر کے پانی میں سوئی ڈبو کر نکالیں اور سوئی کو پانی لگتا، اتنی بھی کمی اللہ کے خزانوں میں نہیں ہو۔ صحابہ کا اور شغف پیدا کہ ہم اللہ سے اور مانگیں گے۔ دنیا میں کوئی اور ہستی اور ذات ایسی ہے یا اللہ کے علاوہ کوئی ذات اور ہستی ہے جس کا تعلق اس طرح کا ہو، جو کہے مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں، نہ مانگنے پر ناراض ہو، دیتے ہوئے تھکے بھی نہیں؟ اللہ رب العالمین کی اکیلی یکتا وحدہ لا شریک ذات ہے، اس کا تعلق اپنے مخلوقات اپنے بندوں کے ساتھ اس طرح کا ہے، اس کے علاوہ اور کسی کا نہیں۔ اور ہم پھر بھی اس میں سستی کریں، اتنی بڑی آفرز ہم اویل نہ کر سکیں، تو پھر ہم سے بڑا نادان اور ناکام کون ہوگا؟ اور اللہ رب العالمین نے دعا التجا کرنے کا حکم چھپ کر کہا ہے۔ اعتکاف کے مقاصد میں سے بھی ایک مقصد ہے نا، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً دُونَ الْجَهْرِ، اپنے اقوال میں من القول، اس میں بلند آواز نہیں بولنی، آرام سے آہستہ سے چھپ کر۔ زکریا علیہ السلام کی مثال اللہ نے دی نا، کیا تھا؟ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیا، آہستہ آواز، لوگوں سے چھپ کر، دل ہی دل میں اللہ کو پکارتا ہے۔ اور کس بات پر؟ مریم علیہ السلام کے پاس تازہ پھل دیکھتا ہے، بے موسمی پھل دیکھتا ہے، دل میں خواہش پیدا ہو جاتی ہے اللہ مریم کو بے موسم پھل دے سکتا، مجھے بھی بڑھاپے میں اولاد آ جائے گی۔ اور جب اللہ نے کہہ دیا ہاں دیں گے تو پھر حیرانگی بھی ہوئی، اللہ اس بڑھاپے میں میری ہڈیاں بوڑھی ہو گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے پھر بھی خوشخبری دی، خوشخبری ہی نہیں دی، بیٹا بھی کہا دوں گا اور اس کا نام بھی رکھ دیا یحییٰ، اور یہ بھی کہہ دیا کہ اس سے پہلے کسی کا نام نہیں تھا۔ لم نجعل له من قبل سمیہ، اس سے پہلے کسی نے یہ نام نہیں رکھا تھا۔ اللہ رب العالمین کے انعامات، یہ برکات، لمبی لسٹ ہے مستجاب الدعوات جو لوگ نظر آتے ہیں، انبیاء میں بھی، صالحین میں سے بھی، لیکن اخلاص کے ساتھ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، چھپ کر، عاجزی سے، انکساری سے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے، ندامت کے ساتھ جھک کر اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں، اللہ دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کی دعا 3 جگہوں پر جاتی ہے، یا اس کو وہ مل جاتا ہے جو بندہ مانگ رہا ہے، اللہ رب العالمین اس کی دعا قبول کر کے اس کو اس کا بدلہ دے دیتا، یا اللہ رب العالمین اس دعا کے بدلے اس کی کسی بیماری، کسی مصیبت، کسی مشقت کو اس کے دور کر دیتا، یا تیسرا کام بندہ مانگتا ہے اللہ رب العالمین دنیا میں نہیں دیتا، اس کی دعا جمع ہوتی رہتی، اللہ آخرت میں اس کو دے گا۔ اور جس کو آخرت میں اپنی دعا کا بدلہ ملے گا وہ کہے گا کاش کہ دنیا میں کوئی دعا میری قبول ہی نہ ہوتی، دنیا میں جو کچھ مانگتا رہا ہوں مجھے دنیا میں نہ ملتا، سارا یہی جمع ہوتا، آج بڑا صلہ ملا۔ یہ 3 مقامات ہیں، 3 جواب ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے بندے کی دعا پر، اور ہم پھر بھی اس میں بخل کریں تو پھر ہم نے جو فیشن بنایا ہے نا، فرضوں کے بعد سلام پھیر کر پھر بھاگ گئے، یہ دعا نہیں۔ فرضوں کے بعد ذکر اذکار ہے جو رسول اللہ نے نماز کی جگہ پر بیٹھ کر کیا، اور پھر اس کی فضیلت بھی ہے، جتنی دیر تک بندہ نماز کی جگہ پر بیٹھا رہے گا، ذکر اذکار کرتا رہے گا، اللہ کی طرف سے فرشتہ اس کے سر پہ کھڑا ہے، اور وہ فرشتہ کر کیا رہا ہے؟ خاموش نہیں ہے، اللہ رب العالمین سے بندے کی مغفرت طلب کر رہا ہے، اللہ یہ تیرا بندہ ہے اس کو معاف کر دے، اور فرشتہ معصوم ہے، نوری مخلوق ہے، کوئی گناہ نہیں اس کو، وہ جب بندے کے لیے دعا کرے گا تو اللہ رب العالمین کے ہاں اس بندے کا کیا مقام ہوگا۔ ہم کہتے ہیں نا آپس میں یار میرا یہ مسئلہ دعا کر دینا، ہم تو جس کو کہتے ہیں وہ بھی بندہ ہے نا، انسان ہے، گناہ گار ہے، لیکن اگر فرشتے کی دعا کے ہم مستحق بن جائیں، اس کی دعا ہم لینا شروع کر دیں تو ہم کامیاب ہی کامیاب ہیں۔ اس پر بھی ہمیں توجہ کی سخت ضرورت ہے، اور دعا کی قبولیت کے کئی مقامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیں، فرضوں کے بعد، بین الاذانین، اذان اور اقامت کے درمیان، بیماری میں، سفر میں، بارش میں، رات کے آخری پہر میں، افطاری کے وقت، بدھ کی شام، جمعے کو، کتنے یہ 9 تو میں نے گنوا دیے ہیں ایک سانس میں، اور ہم پھر بھی ان مقامات کا حصول نہ کر سکیں، اس میں توجہ نہ دیں، تو
تو اللہ رب العالمین سے ہم نے مانگنا ہے، بے دھڑک مانگنا ہے۔ اللہ سے سوال کیا شرمندگی کا باعث نہیں ہے، عزت کا باعث۔ لوگوں سے سوال کرنا ہے ناکامی ہے، شرمندگی کا باعث ہے، آپ اپنا عیب دوسرے کو دے رہے ہیں۔ اللہ پر توکل اور بھروسہ یقین تو کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی ساری مثالیں ملتی ہیں اللہ سے مانگنے کی، اللہ رب العالمین نے دیا۔ تیسرا نقطہ استغفار، توبہ۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ سارے کا سارے مومنوں اللہ کی طرف پلٹ آؤ، کیوں؟ تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے یا مومنوں کو کہا ہے، کافروں کو نہیں کہا۔ یہ نقطہ سمجھنے کا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں مشرکین کو نہیں کہا، ایھا المؤمنون، جو ایمان لے کر آئے ہو، تم سے جو غلطی سرزد ہوتی ہے اس پر معافی مانگ لو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اور مومن کا کام کیا ہے؟ مومن بندہ کب بنتا ہے؟ مسلمان سے اس کا درجہ مومن پر کب جاتا ہے؟ جب وہ اعمال میں پختگی کرتا ہے، جب اپنے ایمان کی وہ حفاظت کرتا ہے، رب پر وہ توکل کرتا ہے، دنیا کے اسباب چھوڑ دے، دنیا پر وہ اپنے یقین کو نہیں لگاتا۔ دنیا صرف اس حد تک جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائی اس تک وہ کوشش کرتا ہے، اور بدلہ اللہ رب العالمین سے حاصل کرتا۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میری محنت ہے، میری جستجو ہے، میں کمانے نکلتا ہوں، کما کر لاتا ہوں، مطلب میں محنت کرتا ہوں، اللہ دیتا۔ یہ دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ اور اللہ رب العالمین کے ساتھ بندے کا تعلق اس طرح کا ہونا چاہیے کہ اس کو فوراً احساس ہو جائے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ اور اللہ رب العالمین کیا اعلان کر رہا ہے؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ سارے گناہوں کے بارے میں اللہ کہتا ہے میں معاف کرتا ہوں، شرط یہ تو آگے معافی تو مانگ۔ اور توبہ کا لغوی معنی کیا ہے؟ الرجوع الی اللہ، اللہ رب العالمین طرف پلٹ آنا، واپسی کر لینا۔ غلط راستے پہ بندہ نکل گیا تو اس کو چھوڑ کر سیدھے پر آ جائے۔ اور شرائط کیا ہیں توبہ کی؟ اخلاص سب سے پہلے، خلوص دل، ندامت، اور پھر واپس نہ پلٹنا۔ یہ تین بنیادی شرطیں ہیں۔ اپنے گناہ پر نادم ہو، خلوص دل سے وہ اللہ سے معافی مانگے اور دوبارہ اعادہ نہ کرے، وعدہ کرے کہ آئندہ اللہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ ہو جاتا ہے دوبارہ بعد میں تو پھر معافی مانگ لے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم گناہ کرتے ہی اس وجہ سے کہ میں معافی مانگ لوں گا، اور پھر وہ معافی مانگنے کا ٹائم نہیں ملتا، مہلت نہیں ملتی، دل سیاہ ہونا شروع ہو جاتا۔ اور ہم دنیا میں ہمارا مزاج ہے، ہم جانتے بوجھتے ہوئے جو غلطی کرے اس پر زیادہ سزا دیتے ہیں، جس سے اچانک ہو جائے پھر بھی شاید کوئی رعایت کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر تو جان بوجھ کے تو نے ایسا غلط کیا، تیری عقل ماری ہوئی، اور ہم رب کے ساتھ کیسا تعلق رکھتے ہیں؟ ہم معافی مانگ لیں گے، کوئی بات نہیں، تھوڑی سی خوشی ہے، کوئی غمی ہے، کوئی بات نہیں اگر ہم ایسا کر لیں۔ یہ ہمارا مزاج۔ اور اللہ رب العالمین کا تعلق کیا؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا، میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا، غلطی ہو گئی فوراً پلٹ آؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اپنے عملوں کی تم نے اصلاح کر لی، اللہ رب العالمین کہتا ہے میں معاف کر دوں گا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، خطبے میں سنتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہی فوز، نجات ہے، اس کے علاوہ کہیں نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ جو میں نے شرطیں بتائی ہیں یہ حقوق اللہ میں ہیں، تین یاد رکھیں گے نا۔ اخلاص، میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، اخلاص نیت کا خالص ہونا، اور نادم ہونا، گناہ کو گناہ سمجھنا، اور پھر اس کا اعادہ نہ کرنے کا عزم کرنا کہ آئندہ نہیں کروں گا۔ اور حقوق العباد میں چوتھی شرط ہے، حقوق العباد میں اس بندے جس کے ساتھ غلطی کی ہے، جس کا حق مارا ہے، جس کے بارے میں غلط کمنٹس کیے ہیں، کوئی غیبت چغلی بہتان لگایا، اس سے معافی مانگا۔ یہ حقوق العباد میں چوتھی شرط ہے۔ ان تین کے ساتھ، حقوق اللہ میں یہ تین شرطیں، حقوق العباد میں یہ چار شرطیں، ان کو ازبر کرنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے، سنن ترمذی میں، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، آپ نے بے شمار مرتبہ سنی ہو۔ اب گناہ گار کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ مجرم بھی بہتر ہے،
جس نے جرم کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ بہترین ہے، لیکن بہترین کب ہے؟ جب وہ معافی مانگتا، وہ توبہ کی طرف آتا ہے، اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، پھر وہ بہترین ہے۔ اگر نہیں کرتا تو اس کا دل سیاہ ہوتا رہتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہی لوتھڑا، یہ دل کا یہ حصہ، یہی جب خراب ہو جائے تو پھر سب کچھ خراب ہے، تیرا پورا جسم خراب۔ اور اگر اس کی اصلاح ہو جائے، اگر یہ بہتر ہو جائے، پھر صالح الجسد کلو، تیرا پورے کا پورا جسم ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ دل کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈیفینیشن کی ہے۔ ہمارا دل کس چیز سے لگتا ہے، ہماری محبت کس چیز سے، یہ ہمیں بتا دیتا کہ ہم ایمان کے کس لیول پر ہیں۔ اور اس کا ثمرہ صحابہ میں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ قبیلہ جوہینہ کی خاتون آئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے رسول غلطی ہوگی پاک کر دے، بڑا مشہور واقعہ ہے، صحیح بخاری موجود۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اللہ کے رسول مجھے پاک کر دے، طہرنی۔ 3 مرتبہ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگنور کر دیا، 4تھی مرتبہ پھر کہا طہرنی، جا کر پھر آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جاؤ معافی مانگو اللہ سے، واپس پلٹ کے پھر آ گئے، رسول طہرنی، وہ کس چیز سے پاک کر دوں؟ کہا زنا سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا یہ مجنون تو نہیں ہو گیا؟ وہ قبیلے والے اس کے بعد نہیں، اللہ کے رسول مجنون نہیں، اس نے شراب تو نہیں پی، نشے میں تو نہیں اللہ کے رسول نہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اب اس پہ حد لگاؤ۔ 4تھی مرتبہ کے بعد اب ماعز کو کیا تڑپ تھی، غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا تھا نا، اللہ کی طرف پلٹ کر آئے۔ اور قبیلہ جوہینیہ کی جو خاتون تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کے سر پکڑ کے اس کی حفاظت کرو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس خاتون نے ایسی توبہ کی اگر مدینہ کے 70 لوگوں میں تقسیم کر دی جائے تو وہ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ 70 لوگ، 7 نہیں، ایسی سچی توبہ ہے، دنیا میں سزا پالی، اللہ کے ہاں جنت ہے، اللہ کے ہاں پکڑ اور گرفت نہیں۔ جس نے دنیا میں اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لی، اس کا اللہ رب العالمین کے ہاں آخرت میں پکڑ نہیں ہے۔ استغفار معافی کرتے رہنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے پاک ہیں، پھر بھی استغفار کر رہے ہیں، صبح 100 مرتبہ، شام 100 مرتبہ، 70 مرتبہ، 100، دونوں حدیث موجود ہیں بخاری اور مسلم میں، ایک میں 70 مرتبہ کا ذکر، ایک میں 100 مرتبہ کا ذکر۔ اور فضیلت کتنی اللہ رب العالمین نے بیان کی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم استغفار کرو، اللہ رب العالمین معاف کرے گا۔ صرف معاف نہیں، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تمہارے لیے آسمان سے مدد اتارے گا۔ اور جب آسمان سے مدد اترتی ہے تو پھر یہ 300، 350، 1000 کا لشکر بر بھاری ہیں، ساز و سامان جنگ کا نہیں ہے، اسلحہ سواری نہیں ہے، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، لیکن جب آسمان سے مدد اتری تو پھر قریش سارے کا سارا ٹوٹ گیا، کافر بھاگ گئے، قتل 70 بھی ہو گئے، گرفتار بھی ہو گئے۔ یہ بدر، غزوہ بدر ہمارے سامنے ہے، کس طرح اللہ رب العالمین نے مدد اتاری، کس طرح ابلیس لعین مردود جو ان کو بہکا کر آیا تھا کس طرح بھاگا، اور کیا کہتے ہوئے بھاگا، انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ، اور جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، واللہ شدید العقاب، اس کا عقاب، اس کی پکڑ، اس کی سزا سخت۔ یہ اللہ کی مدد، یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ نے یہاں پر بس نہیں کی، صرف آسمان سے اللہ تمہاری مدد نہیں اتارے گا، تمہارے لیے مشکلات آسان صرف نہیں کرے گا، یہاں تک محدود نہیں، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہیں اولاد بھی دے گا، مال بھی دے گا۔ آج بندے کا مسئلہ یہی ہے نا، جس کے پاس مال و دولت ہے، اولاد ہے، وہ طاقتور ہے، وہ کہتا ہے میرا مقابلہ میرے سامنے نہیں کھڑے ہونا، میرے پاس پیسہ بھی ہے اور میرے پاس اولاد بھی، میرے بازو ہیں، میرے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں میرے ورثاء۔ جس کے پاس نہیں ہے وہ بیچارہ مسکین ہے۔ اللہ کہتا ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تیری مدد کی جائے گی تیری اولاد کے ساتھ، اور بنین، لڑکے، گبرو جوان، اور مال، دونوں اللہ رب العالمین دے گا، کس کے بدلے؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اس کے بدلے۔ پھر یہاں تک بریک نہیں، بندے کے دنیا کا مسئلہ حل ہو جاتا، اس کو ٹینشن کوئی نہیں رہتی۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، صرف دنیا کی ٹینشن ہی حل نہیں ہو رہی، آخرت کی بھی ہو رہی۔ اللہ کہتا ہے جنت بھی دوں گا تجھے، اور جنت بھی وہ جو نہروں والی، افضل جنت، کس کے بدلے؟ استغفر اللہ، کتنا مشکل کام ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کتنی طاقت لگ گئی میری،
کتنی میرے اوپر مشقت ہو گئی ان الفاظ کے کہنے سے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میرے خیال 3 سیکنڈ لگے ہوں گے، 4 لگے ہوں، کتنا مشکل مرحلہ ہے کوئی؟ لیکن ہم اس کے باوجود اگر ذہن اپنا اس طرف نہ لگائیں، اس پر توجہ نہ دیں، سوچیں نہیں، تو پھر ہم اتنے بڑے اللہ رب العالمین کے انعام سے محروم رہ جاتے۔ میں نے اتنا، میرے ہاتھ اتنے، اس سے بھی پتہ نہیں کتنے دگنوں بڑا انعام ہے، اس سے ہم محروم ہو رہے ہیں۔ جنت مل رہی، دنیا مل رہی، اللہ کی رضا مل رہی، اللہ سے معافی مل رہی، اللہ کی رحمت اور مغفرت مل رہی، ہم اس سے کیوں محروم ہوتے؟ کیوں نہیں ہم مانگتے؟ دعا اور توبہ کا آپس میں بڑا گہرا کنیکشن ہے، اللہ سے ہم مانگیں گے تو پھر ہے نا۔ اور یہ اللہ رب العالمین کا قاعدہ اصول ہے، اس کو بھولنا نہیں، اس کو چھوڑنا نہیں۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ ہم تعلق جوڑیں گے تو اللہ رب العالمین ہم پر آئے۔ اور اللہ رب العالمین بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے کہ ہر رات آسمانی دنیا پر آتا ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، ینزل ربنا کل لیلۃ الی السماء الدنیا، اللہ رب العالمین آتا ہے آسمانی دنیا پر، بندوں کے اور قریب ہوتا ہے، اور پھر اللہ کہتا کیا ہے؟ کیا کہتا ہے بھلا؟ میرے سے کون معافی مانگنے والا ہے میں دے دوں؟ یہی ہے نا، مجھ سے کون رزق طلب کرنے والا ہے میں اس کو رزق دے دوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی اللہ سے مانگتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر کوئی بھی مشکل پریشانی ہوتی تھی، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ رب العالمین نے کسی اور کو کہا، یہ سورۃ بقرہ کے دوسرے پارے کی آیت ہے نا، کیا ہے اس کے پیچھے لفظ بلا؟ یا ایھا الذین، کیا بولیں تھوڑا سا، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو اللہ رب العالمین نے مخاطب کر کے کہا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کے ساتھ، صبر کے ساتھ اللہ کی مدد طلب کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر والوں کے ساتھ۔ ہم نے اپنے تعلق کو اپنے رب سے مضبوط کرنا ہے۔ یہ رمضان کی قیمتی ترین گھڑیاں تیزی سے گزر گئی ہیں، ہمیں محسوس بھی نہیں ہوا 28 روزے گزر گئے، آج 28واں ختم ہو رہا ہے، کل آخری ہے یا پرسوں آخری، پھر یہ ایام معدودات اس سال کا تو ختم، دوبارہ نہیں آتے۔ لیکن ہم نے عزم کرنا، کوشش کرنی، محنت کرنی۔ اگر ابھی تک کہیں سستی رہی ہے تو اپنی کمر کو بقیہ وقت کے لیے کس لینا، کثرت تلاوت میں، اللہ سے مانگنے میں، بیٹھے ہیں، چل پھر رہے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، اللہ سے مانگتے رہے۔ دعا کے آداب ہیں، شروط ہیں، حالت سجدہ میں آپ مانگیں، ہاتھ اٹھا کر مانگیں، قبلہ رخ ہو کر مانگیں، بحالت وضو مانگیں، یہ آداب۔ لیکن اس کے علاوہ چلتے پھرتے بھی آپ مانگ سکتے ہیں، آپ ذکر اذکار چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں، توبہ استغفار استغفر اللہ اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر ہم اپنی زبان کو اس پر جاری کریں تو نیند میں ہمیں یہی خیالات آئیں گے، نیند پہ بھی ہماری زبان سے یہی جاری ہوگا، اور موت کے قریب بھی ہماری زبان پر یہی جاری ہوگا۔ پھر کلمے میں زبان اٹکے گی نہیں، رکے گی نہیں، کثرت تلاوت ہوگی، زبان جاری رواں ہوگی، تو مشکل پھر ہمیں پیش نہیں آئے گی۔ اور اس کثرت تلاوت کی وجہ سے قرآن یاد بھی ہونا شروع ہو جائے گا، زبانی یاد ہونا شروع ہو جائے گا، قرآن سفارشی بھی ہمارا پھر ہی بنے گا۔ اور جب زبانی یاد ہونا شروع ہو جائے گا تو پھر اس کا فہم بھی آنا شروع ہو جائے گا، غور و فکر اللہ رب العالمین ذہن کھول دے گا، وسعت پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ سارے انعامات اللہ رب العالمین کے ہمیں سمیٹنے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی ان گھڑیوں کو مبارک بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عبادات بہتر سے بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم وہ اعمال کریں جن سے اللہ رب العالمین راضی ہو۔ اقول ما تسمعون وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔